अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुश आमदेद। आज पाकिस्तान की पूरी कौम इज़हार यकजहती कर रही है उस खित्ते से जिसको ज़मीन पे जन्नत से ताबीर किया जाता है। मेरी मुराद है कश्मीर। कश्मीर के अवाम जो पिछले 74 बरसों से नाजरीन भारतीय तसल्लुत से आज़ादी हासिल करने की कोशिश में अपनी 70,000 लोगों की जानें गंवा चुके हैं, और इस वक्त की सूरत हाल ये है कि 5 अगस्त 2019 से लॉकडाउन के नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जिसमें जो बुनियादी इंसानी हकूक़ है मुअत्तल हैं, और कश्मीरी अवाम बिलखसूस वो जो मकबूजा कश्मीर की हम बात करते हैं, जो भारत के ज़ेर तसल्लुत है, वहाँ पे फ्री मूवमेंट की कोई इजाज़त नहीं है। और इस सप्रेशन के माहौल में अगरचे पाकिस्तान कश्मीरियों का मुकदमा डिप्लोमेटिक फ़्रंट पे ज़रूर लड़ रहा है, लेकिन बड़ी हैरान कुन बात है नाजरीन कि वो महज़ब दुनिया कि जो इंसानी हकूक़ की बात करती है, वो ताकतवर ममालिक के जो एनिमल राइट्स की बात करते हैं, वो कश्मीरी जिनको घरों में कैद कर दिया गया है, जिनको बेजुर्म ख़ता वहाँ पे कत्ल किया जा रहा है, जिनकी माओ बहनों की असमतें एक तरह से तातार की जा रही हैं, लेकिन पूरी आलमी बरादरी इस सारे मामले पे खामोश है। यकीनी तौर पे आज का दिन इस बात की तजदीद करता है कि पाकिस्तान के अवाम और इस मुल्क के हुक्मरान आज भी अपने कश्मीरी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं, और इस अज़्म का इजहार करते हैं कि जब तक कश्मीरी अवाम को भारतीय तसल्लुत से आज़ादी नहीं मिल जाती और उनको ये हक़ नहीं दिया जाता कि वो अपनी अगली ज़िंदगी कैसे बसर करना चाहते हैं, तब तक जहाँ कश्मीरियों की जद्दोजहद चल रही है, जारी है, सारी है, वहीं पे पाकिस्तान की सफारत इखलाकी ये जो मदद का सिलसिला है वो भी जारी रहेगा। और हम इस उम्मीद के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि वो दिन बहुत करीब है कि जब कश्मीरियों को उनका अपना हक़ मिलेगा, जिसके ज़रिए वो अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करेंगे। आज इस अहम दिन के ऊपर हमारे साथ कोई पाकिस्तानी पॉलिटिशियन नहीं है, कोई और बड़ा नाम नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा कि उससे बड़ा नाम हम कहेंगे अगर मौजूद है तो वो है श्रीनगर से, मकबूजा कश्मीर से एक तालिब इल्म राय कैसर के जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर श्रीनगर में पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट के स्टूडेंट हैं, और हार्डली को 15 डेज़ बैक, गोया के 15 दिन पहले वो पाकिस्तान आए हैं। बहुत शुक्रिया राय कैसर आपके स्टूडियो आमद का। और आप ही के ज़बानी हम जानना चाहेंगे, पहले तो ये बताएं कि 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीरियों के लिए एक और बड़ी आजमाइश, गोया कि वहाँ पे जिस तरह खसूसी हैसियत थी ख़त्म कर दी गई मकबूजा कश्मीर की, और उसके बाद जो जुल्म इस्तबदाद है कश्मीरियों के लिए, उसके अंदर कई गुना इजाफा हो गया, कोई फ्री मूवमेंट नहीं है। तो इस वक्त लोग किस हाल में रह रहे हैं, पहले तो ये बताएं हमें। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें इस प्रोग्राम में मदऊ किया। मैं ये कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों की ज़रूरत है कि हम पब्लिक डोमेन में कश्मीर कन्फ्लिक्ट को, कश्मीर इशू को उजागर करें, ताकि जो हमारे बेसिक कंसेप्ट इस कश्मीर कन्फ्लिक्ट को लेके है, या आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद क्या सूरत हाल है जम्मू कश्मीर की, वो चीज़ें क्लियर हो जाए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 370 के एब्रोगेशन के बाद कश्मीर के पॉलिटिकल हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। 90s से लेके 2019 तक आप कह सकते हो कि कांस्टेंट रहे पॉलिटिकल हालात, लेकिन अब जो सियासी हालात कश्मीर के हैं वो से एक सडनली अब्रप्ट की तरफ चले गए कि आए दिन ऐसे चेंजेस होती रहती है। आफ्टर एवरी 2 months 3 months जो जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू किया गया था 370 के एब्रोगेशन के बाद, तो उसके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में अमेंडमेंट्स की जाती है आज आफ्टर एवरी 2 or 3 months or 1 year। तो वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो अमेंडमेंट की जाती है, उन अमेंडमेंट्स के ज़रिए से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया स्टेट के पॉलिसीज़ हैं, इम्प्लीमेंटेशन जो चाहते हैं, तो वो उन अमेंडमेंट्स के थ्रू वो J&K में चाहते हैं। तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, सियासी एक्टिविटीज़ को की अगर बात करें तो पॉलिटिकल स्पेस बिल्कुल श्रिंक की गई है जम्मू एंड कश्मीर में। आप अगर मेन स्ट्रीम की बात करेंगे, जो हमारी वहाँ पे इंडियनाइजेशन गवर्नमेंट है, उनकी अगर बात करें, उनकी भी पॉलिटिकल स्पेस बिल्कुल श्रिंक की गई है। इवन डेट हमारे जो सिटिंग सीएम हुकूमत के लिए भी स्पेस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारे सिटिंग एमपीज थे या जो हमारे सिटिंग फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स थे, उनको 6 से 8 महीने के लिए पाबंदी सलासल रखा गया। इवन डेट
آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے سٹنگ MP ہے، ممبر پارلیمنٹ، ڈاکٹر فاروق عبداللہ وغیرہ، ان کو بھی گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. تو یو کین امیجن، آپ وہاں پہ امیجن کر سکتے ہیں کہ کیسے پولیٹیکل حالات ہے. اس کے تناظر میں اب اگر آپ آزادی پسند لوگوں کی سیاسی جدوجہد کو دیکھیں گے تو وہ بالکل ان کو اٹھایا گیا ہے اور جیلوں میں بند کیا گیا. ابھی مسنگ پرسنز کی تعداد کے خیال میں کتنی ہے؟ اور ابھی تک وہاں پہ اگرچہ 7 لاکھ بھارتی فوج وہاں پہ موجود ہے، تو اتنی سپریشن کے بعد کیا کہیں؟ ہم کہتے ہیں، یہاں کہا جاتا ہے کہ ایک نیا انتفاضہ، ایک نئی تحریک وہاں پہ شروع ہوئی ہے. جذبے کیسے، اس قدر جبر کے بعد بھی لوگوں کے جذبے بلند ہیں؟ جی، ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ 2016 میں جب برہان وانی ایپیسوڈ ہوا تھا تو اس کے بعد کشمیریوں کا بہت خون بہا تھا، بہت ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو گئی تھی. تو 2019 میں جب ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 ہوا تو کشمیریوں نے ایک نئی سیاسی تدبر تفکر سے کام لیا. انہوں نے کہا اس بار ہمیں کوئی ہلا گلا یا سڑکوں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک پولیٹیکل جنگ ہے، یہ ایک سیاسی جنگ ہے. اب اس سیاسی جنگ کو سیاسی طور طریقے سے ہی لڑا جائے گا. کہ ہم نے اس بار یہ بہتر سمجھا کہ اس بار سڑکوں پہ آنے سے یہ چیز بہتر ہے کہ اس چیز کو ان کی لیول پہ کمپلیٹ کیا جائے. تو آپ نے بات کہی کہ جو پالیسیز ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی وغیرہ باقی چیزیں، اس کے بعد کشمیری لوگوں کے جذبے میں کوئی کمی آئی. میں کہہ سکتا ہوں کہ 2019 کو جب یہ ایپیسوڈ ہوا اس کے بعد کشمیری لوگوں کے اندر انٹلیکچوئل ایبلٹیز کشمیر کاز کو لے کے ایموشنلزم ختم ہو گیا. تو آپ کی جو کمٹمنٹ کاز کی طرف ہے وہ زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ اب ٹیکٹیکلی لوگوں نے سمجھنا شروع کیا کہ کس طریقے سے انڈیا اپنے پلانز یا انڈیا کی اسٹیٹ وداؤٹ ٹیکنگ کیئر آف یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز اپنے پلانز کو کشمیر میں امپلیمنٹ آن دا بیسس آف فورس کرنا چاہتے ہیں. صحیح ہے، جذبات سے زیادہ آپ عقل کا استعمال ہو رہا ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے پرویز احمد شاہ صاحب. آپ کا تعلق حریت کانفرنس سے ہے. بہت شکریہ سر آپ کا بھی وقت دینے کے لیے. انفیکٹ پرویز صاحب کچھ آج اہم دن ہے، یقینی طور پہ آج کا دن پاکستان میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے حوالے سے منایا جاتا ہے. کیا کہیں گے؟ ایک تو 5 اگست 2019 کے بعد تو کشمیر کی صورتحال میں اور ایک بڑا بدلاؤ آیا ہے، اور اب خطرات یہ ہیں کہ وہاں پہ ایک ڈیموگرافک تبدیلی لائی جا رہی ہے، اور انڈیا نے مکمل طور پہ کہہ سکتے کہ انیکس کر لیا ہے. پاکستان کے ایفرٹس اور پھر بالخصوص حریت کانفرنس آپ کتنا اس معاملے کو زیادہ سیریسلی ٹیک اپ کر رہی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ کون سی ایریا جو لیک کر رہے ہیں جہاں پہ پاکستان کو یا پھر آپ جیسی تنظیموں کو اور زیادہ بہتر انداز میں رول پلے کرنا چاہیے؟ ہاں جی، بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو میں ڈان نیوز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں پوری میڈیا گیگس ہیں، وہاں پہ تو کوئی خبر وہاں سے نہیں آ رہی ہے، اور جو بھی خبر وہاں سے آ رہی ہے اس کو سمگل کیا جا رہا ہے آلموسٹ. تو اس صورتحال میں اگر پاکستان کے ٹی وی چینلز خاص کر ڈان اس مسئلے کو اجاگر کر رہا ہے تو میں آپ کو کشمیری عوام کی طرف سے، حریت کانفرنس کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جہاں تک آج کے دن کی بات ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ریسپرکیٹ کر رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے انیشیٹو ہم نے لیا ہے 19 جولائی 1947 کو، جو پاکستان معاوضے وجود میں ہی نہیں آیا تھا، اور اس وقت یہ کالونی تھی برطانیہ کی، اور یہ بڑا المیہ ہے میں یہ سمجھوں گا کہ پارٹیشن کا، کہ 2 غلام مملکتیں جو ہیں آزاد ہو گئی اور ایک آزاد مملکت جو تھی غلام بن گئی. کیونکہ مقبوضہ کشمیر ایک سوورن سٹیٹ تھی، اس کا ایک اپنا فلیگ تھا، اس کی اپنا کانسٹیٹیوشن تھا، اپنے سیٹ آف لاز تھے. لیکن بہرحال اس پارٹیشن کے نتیجے میں جو سب سے بڑا میسیکر اس وقت ہوا ہے، جو دنیا نے جس کا نوٹس نہیں لیا، ان نوٹسڈ ٹل ڈیٹ، جو جموں کا میسیکر ہمارے ساتھ ہوا ہے. دیکھیں، ہم نے ہندوستان کے ساتھ بڑی کوشش کی کہ پیسفلی ہم معاملات کو ریزالو کریں. ایون ہم نے آپٹ کیا، ہم بیلٹ کی طرف بھی گئے. 1987 میں ہم نے ایک الیکشن بھی لڑا مسلم یونائٹڈ فرنٹ کے نام سے، جس میں ہمارے سید صلاح الدین صاحب جو جہاں MJ کا سے کے چیئرمین ہیں، سید علی گیلانی صاحب، انہوں نے الیکشن بھی لڑا، لیکن انہوں نے رگ جب کیا وہ سارا الیکشن کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ پیس پولیس کا حل ہو، اور اس کے بعد ایک سٹرونگ ریزسٹنس مومنٹ کشمیر میں شروع ہو گئی جو آج تک جاری ہے. چونکہ ہندوستان نے اس ریزسٹنس مومنٹ کو بندوق کی نوک پہ اس کو ختم نہیں کر سکا، تو پھر اس نے دوسرے آپشنز پہ غور کیا
کہ کیوں نہ مقبوضہ کشمیر کو انیکس کیا جائے, اس کی اسپیشل پوزیشن ختم کی جائے, اور یہاں پر جو مہاراجا نے جو اس وقت ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا اس میں یہ پراپرٹی رائٹ جو ہے وہ محفوظ کیے تھے انہوں نے ڈومیسائل کا حق کشمیری کے علاوہ کسی کو نہیں تھا, لیکن چونکہ ہندوستان نے رائٹنگ آن دا وال جو ہے اس کو پڑھ لیا ہے کہ کشمیری ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے, تو انہوں نے اس آپشن کو ایکسرسائز کیا کہ نان کشمیریوں کو کشمیر میں بسایا جائے, اور یہ سیم پیٹرن ہے جو اسرائیل پر ہے. یہاں کی ڈیموگرافی جب چینج ہوگی تو کل الٹیمیٹلی جب کشمیریوں کو حق دیا جائے گا تو وہ مائنورٹی میں ہوں گے. تو یہ دو سیریس کنسرنز ہیں ہمارے لیے اس وقت مقبوضہ کشمیر میں. نمبر 1 کیونکہ ہندوستان کی 2 پرونگ اسٹریٹجی ہے اس وقت مقبوضہ کشمیر میں. ایک ہے ایلیمینیشن, کشمیریوں کو مارو, قتل کرو ارریسپیکٹو آف دیئر ایج, ان کو ختم کرو, اور دوسری ان کی جو کوشش ہے کہ وہاں کی ڈیموگرافی کو چینج کرو. کیونکہ یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز میں جو لکھا ہے وہ لکھا ہے کہ زندہ انسانوں کو حقیقت ارادیت دیا جائے, کیونکہ ایک بندہ جب مر جاتا ہے تو اس کا حقیقت ارادیت ختم ہو جاتا ہے. دوسری, جب آپ الٹیمیٹلی ڈیموگرافک چینجز کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کشمیری مسلمانوں کو مائنورٹی میں لے جائیں گے. یہ 2 کنسرنز ہیں ہمارے. چونکہ دیکھیں حریت کانفرنس کی جو ٹوٹل لیڈرشپ ہے یا تو ماری گئی ہے, جو اس وقت ہے وہ جیلوں میں ہے. اب جو ہماری سیکنڈ رینکنگ میں لیڈرشپ ہے وہ اس وقت میدان عمل میں ہے. لیکن میں یہ آپ کو ایک بات اس ٹیلی ویژن کی وسادت سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیر میں کوئی جنگ نہیں چل رہی ہے ہندوستان کے خلاف, ہم ریزسٹنس میں ہیں. کیونکہ 10 لاکھ فوجی ایک سائڈ سے ہیں اور نہت کشمیری جو ہے وہ ان کے خلاف ریزسٹ کر رہے ہیں. ہمارے ریزسٹنس کے مختلف طریقے ہیں. کبھی ہم اپنی گڑیوں کا ٹائم آگے کر لیتے ہیں, کبھی ہم چھوٹا موٹا جلسہ نکالتے ہیں, کبھی ہمیں ڈیڈ باڈی ملتی ہے ہم اس پہ جشن ہی مناتے ہیں آزادی کا. تو یہ ہمارے لیے یہ طریقے ہیں, اور اس سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کی انٹرنیشنل کمیونٹی کو سینسٹائز کریں. لیکن بدقسمتی سے ابھی تک اس حوالے سے وہ ریسپانس انٹرنیشنل کمیونٹی کا ریسپانس جس کو میچنگ ریسپانس کہیں گے وہ نہیں مل پا رہا. لیکن رائکا سر انفیکٹ جو ڈیموگرافی کی بات ہو رہی ہے یہی سب سے بڑی خطرناک بات ہے کہ اگر 2-3 برسوں میں ایسا ہو جاتا ہے تو یقینی طور پہ پھر کشمیریوں کا مقدمہ اور زیادہ کمزور ہو جائے گا. آپ وہاں پہ رہتے ہیں, آپ وہاں پہ بستے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے کو انڈیا بہت ایگریسولی ایڈریس کر رہا ہے اور وہاں پہ ایک ڈیموگرافک تبدیلی بڑی تیزی سے آ رہی ہے؟ دیکھیں, میں 2 چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا. ہم اس کو یہ ایک ایسی چیز ہے جو 2-3 سالوں میں نہیں ہونے والی ہے. اس کے لیے انڈیا کو نیکسٹ 2 or 3 ڈیکیڈز کی ضرورت ہے. تو اسٹریٹجیکلی ہم جلد بازی ایگریشن سے نہیں کہہ سکتے. انڈیا اس کو اسٹریٹجیکلی اپنے جو ریفرینڈم کا ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں ریفرینڈم پلیبسائٹ, کہیں نہ کہیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ بھی پلیبسائٹ اور ریفرینڈم کے لیے اپنی سپیس کو کلیئر کر رہے ہیں. تو اس کے لیے نیکسٹ 2 ڈیکیڈز ان کے لیے معنی خیز ہوگی. تو اس میں جو سب سے بڑا کشمیریوں کا اس وقت کنسرن ہے اس کو لے کے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ویسٹ پاک ریفیوجیز تھے جو اس وقت 25,000 تھے اور آج کے ٹائم میں وہ 5.5 لاکھ ہے, ان کو رائٹ ٹو ووٹ, رائٹ ٹو لینڈ, رائٹ ٹو سٹیزنشپ دیا جا رہا ہے. اس کے بغیر ہماری جو لوور کلاس کے دلت اس وقت لائے گئے تھے ایک ایگریمنٹ کے تحت پنجاب سے تاکہ وہ جموں میں سلم ڈیونگ کا کام کرے, وہ ڈرینیج وغیرہ صاف کرے, ان کو جاب دیا گیا تھا JNK کے گورنمنٹ کی طرف سے. لیکن آج تک ان کو جاب تو ملتی تھی, تنخواہیں ملتی تھی, لیکن ان کے پاس رائٹ ٹو ووٹ, رائٹ ٹو سٹیزنشپ نہیں تھا. آج کے ڈیٹ میں جو دیکھا جائے گا ان کی تعداد 1,50,000 ہے, اور گورنمنٹ آف انڈیا کے یہ بھی پلانز ہے کہ ان کو بھی ہم رائٹ ٹو ووٹ اور رائٹ ٹو سٹیزنشپ اینڈ رائٹ ٹو لینڈ دیا جائے. تو یہ کچھ بڑی فگرز ہے جو ہمارے لیے واقعی قابل زیر غور ہے اور کنسرنڈ ہے. تو کہیں نہ کہیں لانگ ٹرم میں اس کا امپیکٹ دیکھنے کو ملے گا. لیکن کشمیری عوام میں پاکستان کے لیے محبت کچھ اس کا بھی تو بتائیے نا, آپ وہاں پہ رہتے ہیں. جی دیکھیں, میں اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کشمیری مظلوم ہے. کشمیر ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹڈ ریجن ہے اور انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے. تو ڈیفینیٹلی جو ہماری بات کرے گا, جو ہماری سفارت کاری کرے گا, اس کے لیے سافٹ کارنر, اس کے لیے محبت کشمیر کے لوگوں میں پائی جاتی ہے. اور اٹ از ویزیبل, اگر کشمیر سے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے لیے سافٹ کارنر ہے, محبت ہے. وہ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے مسئلہ کشمیر کو ہمیشہ ایک اچھے وکیل کے طور نبھایا ہے. تو اس میں ہم یہ چیزیں بھی کہہ سکتے ہیں, ہمارے کشمیر میں ہندوستان کے بھی ساتھی ہیں, ہندوستان کے بھی لوگ ہیں جن کی کمٹمنٹ ٹورڈز انڈیا ہے. لیکن
डिपेंड्स अपॉन, जब आप एक तरीके से ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हैं, दूसरे तरीके से आप गासिबाना ऑपरेशन कर रहे हैं, आप अपनी लॉज को इनवैलिड कर रहे हैं, आप जो सेक्युलर आइडेंटिटी आपने क्रिएट की थी उसको ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि ये मेनलैंड इंडिया में भी इस वक्त हो रहा है और मकबूजा कश्मीर में भी हो रहा है, तो डेफिनेटली उसका एक इम्पैक्ट है कश्मीरी लोगों पे कि टिल्टेड टुवर्ड्स पाकिस्तान लव ऑफ एक्विजिशन की लेवल हाई है। सही सही। परवेज साहब, इनफैक्ट आपको क्या लगता है पाकिस्तान इस मुकदमे को बेहतर अंदाज में लड़ रहा है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, और आप क्या समझते हैं जो मौजूदा गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है, सेटिस्फाइड है? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सेटिस्फाइड भी नहीं है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कुछ कर नहीं रहे हैं, क्योंकि हमने इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को मद्देनज़र रखना है कि जो दुनिया का इस वक्त जो सूरत हाल है वो फेवरेबल नहीं है, कंड्यूसिव नहीं है कश्मीरियों के हक़ में। लेकिन इसके बावजूद 5 अगस्त के बाद अगर 3 सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास हो रहे हैं तो वहाँ तो कोई दाल डिस्कस नहीं हुई, वहाँ तो कश्मीर डिस्कस हुआ, क्योंकि लाइमलाइट में अगर कश्मीर आ जाता है। और इसके अलावा ये तो पाकिस्तान की ही काविश है, ठीक है, हमारे पास 2 रिपोर्ट्स आई हैं 2018 और 2019 में, जिसमें हाई कमिश्नर पर ह्यूमन राइट्स ने चार्जशीट किया है इंडिया को, और उनको कहा है कि हम एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजना चाहते हैं दोनों साइडों में, इंडिया की तरफ भी और पाकिस्तान की कश्मीर की तरफ भी। लेकिन चूंकि पाकिस्तान ने कहा हम इसको वेलकम करेंगे, लेकिन इंडिया ने उसको अलाउ नहीं किया, क्योंकि बात देखें, एक बात है कि आपने देखना है कि पाकिस्तानियों की मोहब्बत का अंदाज़ा आप इससे लगाना पड़ेगा आपको कि कश्मीर का पॉपुलर सेंटिमेंट क्या है। देखें, ये आप इसको गेज करने के कुछ तरीके हैं। देखिए, हमारे पास इस वक्त कोई वोट कास्ट नहीं हुआ कि हम कहेंगे कि ये पाकिस्तानी हिंदुस्तानी, लेकिन जब पॉपुलर सेंटिमेंट को देखते हैं, जब वहाँ का लड़का निकलता है वो कहता है कि हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है, तो ये तो आपके पास एक मेजरिंग राड है कि जिसको आप गेज कर सकते हैं। जब क्रिकेट मैच पाकिस्तान का हो जाता है और पाकिस्तान लूज करता है तो वहाँ टीवी तोड़ दिए जाते हैं, जब जीतता है तो फायर क्रैकर्स किए जाते हैं। आपका जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब उसको जब फांसी चढ़ाया गया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उसके खिलाफ क्या थी, कश्मीर में वाहिद इलाका था जहां हड़ताल हुई और कई लोग मारे गए। और उसके बाद जब ज़ियाउल हक साहब का एयर क्रैश हुआ तो कश्मीर वाहिद इलाका था जहां पे जनाब लोगों ने सड़कों पे एहतिजाज किए और उस वक्त भी लोग मारे गए। मुझे बताएं कि अगर कश्मीरी रोयती हलाल कमेटी की है ऐलान पर ईद मनाता है और हिंदुस्तान के टेलीविजन पे ईद नहीं मनाता, तो इसको आप क्या कहेंगे? ये तो पॉपुलर सेंटिमेंट है। मैं नहीं कहूंगा, ये आपने फैक्ट्स को, सर्कमस्टेंसेस को जोड़ेंगे तो यही एक होप है ना हिंदुस्तान को, वरना क्या उसको प्रॉब्लम है। सही सही सही। और इनफैक्ट जो हम बात करते हैं इस्लामिक बॉडीज़ की, OIC की, या फिर कश्मीरी डायस्पोरा, क्योंकि कश्मीरियों के बारे में कहा जाता है कि पहले फरीक तो वो हैं, तो आपको लगता है कि कश्मीरी डायस्पोरा जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है वो भी अपना पार्ट बेहतर अंदाज में प्ले कर रहे हैं? नहीं, कश्मीरी डायस्पोरा की एक प्रॉब्लम यह है, देखें मैं आपको बताऊं, जब हिंदुस्तान के डायस्पोरा का हम देखते हैं तो आपको कोई इंडियन नेशनल कांग्रेस का वहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी नज़र नहीं आएगी। आप जब देखें तो बीजेपी की कोई पार्टी नहीं आएगी, वहाँ इंडियन ही नज़र आएगा वो। लेकिन जब पाकिस्तान की हमारे साथ है कि वहाँ आपको मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का झंडा भी नज़र आएगा, पीपल्स पार्टी का। आप देखें कि ये हो गया यूरोप का कोऑर्डिनेटर फॉर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस फॉर पीपल्स पार्टी, तो वहाँ पे वो अपनी तंजीमों के बैनर के तहत लड़ते हैं। काश ये कश्मीरी के तौर पर वहाँ पर लड़ते, क्योंकि ये बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ जो हैं वो डिसाइड कर लेते हैं हमारे वोटर्स वहाँ पर। अगर ये उनको इन्फ्लुएंस करेंगे और एज अ डायस्पोरा, एज अ कश्मीरी करेंगे, तो एज अ पीपल्स पार्टी और ये पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर मुझे लगता है बहुत सारा काम हो जाएगा। जहाँ तक आप बात करते हैं OIC की, देखिए OIC की कुछ ममालिक ने हमें बड़ा डिसअपॉइंट किया है हाल ही में। अगर UAE एक बड़ी इन्वेस्टमेंट ला रहा है मकबूजा कश्मीर में और वहाँ पे रियल एस्टेट में वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसको ये अंदाज़ा नहीं है डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये मुतराजा इलाका है, तो ये डिसअपॉइंटिंग है हमारे। डिसअपॉइंटिंग। और आखिर पे, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जिस सेगमेंट का खत्म होने जा रहा है, कश्मीरी किसी थर्ड ऑप्शन के बारे में भी सोचते हैं वहाँ बैठ के? नहीं, चूँकि हमारी इमीडिएट रिलीफ हम चाहते हैं, जो ब्लड शेड ह्यूमन राइट्स वायलेशन वगैरह हो रही है, और जो हमारा मेन लैंड जिसको अभी राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं दिया गया, राइट टू चूज़ नहीं दिया गया, हमारा मेन फोकस कश्मीरियों का भी ये है कि हमें वो दिया जाए। तो जो आप थर्ड ऑप्शन या बाकी की बात करें, मुझे लग रहा है कि ये नारा वक्त से पहले लगाया जाता है। सही, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों को। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद इस वक्त प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान चीन के दौरे पे हैं, कई आलमी रहनुमाओं से मुलाकात कर रहे हैं, कितनी इंपॉर्टेंट है और इसके नतीजे में पाकिस्तान के लिए क्या कुछ बेहतरी आ सकती है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं।
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمیں جوائن کیا ہے امتیاز گل صاحب, سینئر صحافی تجزیہ کار, ان کے ساتھ طاہر خان صاحب, آپ بھی سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں. امتیاز صاحب انفیکٹ وزیر اعظم اس وقت چین کے دورے پہ ہیں اور چین کی اعلیٰ ترین قیادت سے آج ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. سر کیسے دیکھ رہے ہیں, امید کریں کہ اسٹریٹجک لیول کے اوپر جو ایک کہا جا رہا تھا کہ اب سیکنڈ فیز ہے سی پیک کا اور کچھ تیزی دیکھنے کو ملے گی, اس دورے کے بعد امید کی جائے کہ جو اہم نوعیت کے منصوبے ہیں ان کے اندر ہمیں ایک بہتر انداز میں آگے بڑھتے ہم نظر آئیں گے؟ دیکھیے افتخار صاحب, اس میں اسٹریٹجک پارٹنرشپ چین اور پاکستان کی 2015 میں ہی قائم ہو گئی تھی, جب سی پیک کے حوالے سے بات چیت ہوئی, معاہدے ہوئے, ایم او یوز ہوئے, اور اس میں چین نے اپنے بھرپور طریقے سے اعلیٰ ترین قیادت نے اپنے تمام جو کارپوریٹ سیکٹر تھا ان کو کہا کہ آپ پاکستان میں جتنا بھی ہو سکتا ہے جا کے سرمایہ کاری کریں, اور جو 27-28 ارب ڈالر کی اب تک سرمایہ کاری ہو چکی ہے 5 برسوں میں, وہ اس کا بڑا واضح ثبوت تھا. اب اس میں جو رخنا آیا, سستی آئی, اس میں کسی حد تک کا قصور عمران خان کی ٹیم کا تھا, لیکن زیادہ قصور اس میں بیوروکریسی کا ہے. بیوروکریسی میں خاص طور پہ ان حلقوں کا جو شاید مغرب نواز ہیں, چین کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں چاہتے ہیں, اور انہی کی وجہ سے ایسی شرائط رکھی گئی ہیں ان منصوبوں کے حوالے سے جو منصوبے مکمل ہو چکے ہیں, جن پہ دستخط 2015-16 میں ہو چکے تھے, اور ان کے حوالے سے پاکستان نے پیمنٹس کرنی تھی. تو ایک بہت بڑی رکاوٹ پیدا ہوئی تھی جس کا ذکر نہ ہماری بیوروکریسی کرتی تھی نہ ہماری حکومت کرتی تھی. ہماری جو بات چیت ہوتی رہی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں, اگر آپ کو رعایت چاہیے بھی تو وہ ڈیسنٹ انداز میں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں, یہ عام ٹویسٹنگ نہ کریں, یعنی زبردستی آپ ایگریمنٹس کو ری نیگوشیٹ یا ان کا سر نو جائزہ لینے پہ ہمیں مجبور نہ کریں. ہمیں پتہ ہے آپ کی مشکلات کا. تو میرا خیال ہے کہ چینی قیادت کو پاکستان کی مشکلات کا, لیمیٹیشنز کا بھی ادراک ہے, اور انہیں اس امر کا بھی ادراک ہے کہ چین کے ساتھ شراکت کی وجہ سے پاکستان کو اس وقت مغرب کی طرف سے کافی پریشر کا سامنا ہے. اور میرا خیال ہے جو ہمارا تاثر ہے کہ کچھ درمیانی رستہ امید ہے کہ ضرور نکل آئے گا. لیکن طاہر خان انفیکٹ اس وقت خطے کی صورتحال ہے بالخصوص, اس کو دیکھتے ہوئے آپ کیا کہیں گے کہ ان ملاقاتوں میں کیا چیز زیادہ ڈومینیٹ کیا ہوگا, کیونکہ ملاقاتیں تو ہو چکی ہیں, کیا سیکیورٹی میٹرز یا پھر اکنامک آسپیکٹس کو زیادہ ایک طرح سے لائم لائٹ میں رکھا گیا ہوگا؟ بہت شکریہ آپ کا. جتنی ملاقاتیں اب تک ہوئی ہے, جس میں تو جو چین کی کمپنیاں ہیں یا جو تھنک ٹینک سے ان کی ملاقات ہوئی ہے, تو اس میں جو چیزیں سامنے آئی ہے اس میں تو زیادہ فوکس اقتصادی تجارتی تعلقات پہ ہے, اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا آپ نے ذکر کیا, جو بیان ایک آیا ہے اس میں بھی اس کا ذکر وزیر اعظم نے خود کیا ہے چین کے ساتھ. لیکن فوکس اس وقت چونکہ ابھی لیڈرشپ سے, صدر سے اور ان کی جو پریمیئر ہے ان سے ملاقاتیں بھی نہیں ہوئی, تو کچھ چیزیں جب وہ ملاقاتیں ہوں گی تو جب سٹیٹمنٹس آئیں گی, باتیں ہوں گی, تو پھر کچھ مزید بھی اندازہ ہو جائے گا. اور ظاہر بات ہے کہ جب چین اور پاکستان کے لیڈرز ملتے ہیں تو پاکستان اور چین کے لیے تو کافی ساری چیزیں اس خطے میں اہم ہے. افغانستان کا مسئلہ ہے, پاکستان اور پھر امریکہ کے تعلقات, جس طرح امتیاز نے بالکل ٹھیک کہا کہ چین کو بھی ادراک ہے کہ کس طرح ایک وزیر اعظم نے جو اسٹیپ لیا ہے, جب امریکہ نے سفارتی بائیکاٹ کیا تھا اور دیگر اتحادیوں نے اس پروگرام کا افتتاحی جو کل اس کا ہوا ہے, اولمپکس جو ونٹر اولمپکس گیمز ہے, تو اس میں وزیر اعظم کا جانا اور پھر ایک ماحول بننا, اور پھر ظاہر بات ہے یہاں پاکستان میں ایک جذباتی سا ماحول بھی ہوتا ہے, عوام کا بھی ہوتا ہے, میڈیا کا بھی ہوتا ہے, اپریسیشن ہوئی ہے وزیر اعظم کا, تو وہ تو پھر ان نوٹس نہیں لیا جاتا. لیکن پاکستان پرواہ نہیں کرتا اگر کوئی, اور پھر امریکہ کا بیان بھی آیا ہے, آپ نے امریکہ کے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان کا بیان, اس سے یہی سوال ہوا. لیکن طاہر صاحب مجھے ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, میں بریک لوں گا اور بریک کے بعد واپس آئیں, سلسلے کا گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. شو کے آخری سیگمنٹ میں امتیاز صاحب اور طاہر صاحب آپ دونوں سے ایک سوال کہ سر معیشت کی بہتری اور ایک طرح سے امن و امان سے جڑی ہے, لیکن اس خطے کے اندر دو بڑے ڈسپیوٹس, ایک کشمیر اور پھر افغانستان ابھی تک الائیو ہیں, تو
کیا چینی قیادت سے ملاقات میں یہ امید کی جا سکتی ہے کہ دونوں ممالک ان بڑے مسائل کو لے کے جوائنٹ اسٹریٹجی بنائیں اور اس کے اندر پاکستان اور چین کہیں اب زیادہ قریب کھڑے نظر آئیں؟ دیکھیے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ بلوچستان میں حال ہی میں یہ 3 بڑے واقعات ہوئے ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے چینی قیادت اب اس امر پہ ضرور غور کرے گی کہ کیا وجہ ہے کہ دہشت گرد یا بلوچ نیشنلسٹ، ان کو سیپریٹسٹ کہیں، وہ ایران کو اپنا مرکز بنا کے پاکستان کے ان علاقوں پہ حملہ آور ہو رہے ہیں جہاں پہ پاکستان اور چین کا ایک اشتراک عمل جاری ہے۔ تو وہ جو 25 سالہ معاہدہ ایران کے ساتھ کر رکھا ہے چین نے، 425 ارب ڈالر بلین ڈالر بتائے جاتے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ اب تھوڑا سا مشکوک ہو جائے گا، کیونکہ تقریباً 10 برسوں سے چین نے نظریں رکھی ہوئی ہیں گوادر پہ اور پاکستان کے اس لینڈ روٹ پہ جو کہ شنجان تک ملتا ہے۔ تو اب ان کو وہ ضرور سوچیں گے کہ آخر کیوں ایران اس طرح کر رہا ہے، کیونکہ ایران کے بھارت کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور میرا ابھی رفتہ رفتہ یہ یقین ہوتا جا رہا ہے کہ گوادر کی ترقی کو روکنے کے لیے عین ممکن ہے کہ ایران انڈیا مل کے، کیونکہ انہوں نے مل کے وہاں پہ چابہار پورٹ بنائی ہوئی ہے، تو اس کے خلاف ایک مقابلہ کھڑا ہوتا وہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ صحیح، لیکن آپ کو لگتا ہے طاہر صاحب کیونکہ پاکستان کے بیانے میں تو کہیں ایسا ذکر نہیں ہے جس طرف اشارہ امتیاز صاحب کر رہے ہیں؟ میری نظر میں پاکستان کے لیے تو جو موجودہ شاید جو بلوچستان میں 3-4 حملے ہوئے ہیں، یہ شاید توقع نہیں تھی کہ اس طرح کے حالات دوبارہ پیدا ہو جائیں گے، اور حملے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حملے شدید بھی تھے، بڑے بھی تھے، بڑے منظم طریقے سے ہوئے۔ یہ جو نیا طریقہ اپنایا گیا ہے، یہ جو گروپ میں جانا، یہ شاید جو بلوچ سیپریٹسٹ جو علیحدگی پسند لوگ ہیں، یہ شاید پہلی مرتبہ کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے، جو دہشت گردی ہوئی سب سے بڑی، اور پاکستان کے بیان میں خود ہیں کہ جن کے ساتھ وہاں رابطے تھے، جو حملہ وہ کر رہے تھے، تو افغانستان کا بھی نام لیا گیا ہے، ایران کا معاف کیجیے گا ہندوستان کا نام لیا گیا ہے۔ تو سب سے جو تشویش کی جو بات ہوگی بھارت کا اور افغانستان کا، کہ وہاں پہ یہ جو لوگ حملہ آور ہے یہ کانٹیکٹ میں تھے اپنے جو ہینڈلرز ہیں، تو یہ والی بات اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ والا کام ہوا ہوگا اور یہ کام ہو رہا ہے۔ تو چین کے لیے تشویش اس لیے ہوگی کہ صحیح کہا کہ بلوچستان تو مرکز ہے سی پیک کا، گوادر تو مرکز ہے، اور جو یہ بلوچ علاقوں میں جو ہو رہا ہے یہ بالکل ان کے تشویش کا ہوگا، اور ممکن ہے کہ یہ جو وزیر اعظم کی ملاقاتیں ہوں گی لیڈرشپ سے، وزیر اعظم سے، تو ابھی چین کے خبر آ گئی ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے، صدر سے بھی ہونی ہے، تو بار اس کی تشویش اس ہے کہ اگر بلوچستان میں امن نہیں ہوگا اور سی پیک کا جو مرکز ہے وہ بلوچستان ہے، اور پھر سی پیک جو ہے پھر وہ روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو کا جو ہے بنیادی وہ فلیگ شپ اس کو کہتے ہیں، تو بہرحال افغانستان بلوچستان میں امن اس کے لیے ضروری ہے، اور چین کی تشویش بھی ہوگی، پاکستان کے اس سے زیادہ تشویش ہے۔ صحیح، یقینی طور پہ ایسا ہی کچھ ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آج کے ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔